بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ کل والے سبق میں باب فی المرأۃ تستحاض فقہ الحدیث کے متعلق چند مباحث رہ گئی تھی، آج سب سے پہلے اسی کو پڑھتے ہیں۔ ایک ہے استحاضہ اور ایک ہے حیض اور ایک ہے نفاس، یعنی عورت کے رحم وغیرہ سے جو خون نکلتا ہے وہ کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم۔ استحاضہ تو وہ خون ہے یخرج من المرأۃ غیر اوقاتها المعتادہ، عام عادت کے خلاف جو خون نکلتا ہے وہ دم استحاضہ ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ عازل نامی ایک رگ ہے جو کہ رحم کے قریب ہے، وہاں سے یہ خون نکلتا ہے۔ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ رکضۃ من رکضات الشیطان، کہ یہ شیطان کے ایڑ سے خارج ہوتا ہے، تو اس کی وجہ وہاں پر بیان کریں گے۔ یا تو یہ حقیقت پر محمول ہے کیونکہ شیطان انسانی جسم میں تصرفات اور کچھ نہ کچھ تبدیلیاں وہ نمودار کر سکتا ہے، اتنا اس کو اختیار ہے، موقع پا کر وہ کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچاتا ہے انسان کو۔ اور یا مجاز پہ محمول ہے کہ استعاضے سے چونکہ عورت پریشان ہو جاتی ہے تو اس کا سبب گو کہ جو بھی ہو لیکن شیطان تو خوش ہو جاتا ہے نا، تو یہ ہے رکضۃ من رکضات الشیطان۔ یہ جو لفظ ہے نا تستحاض باب استفعال سے، تو یہ ہمیشہ مجہول پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حیض کا استحاضے کا جو سبب ہے وہ نامعلوم ہے، اور پھر وہ غیر اختیاری چیز ہے۔ غیر اختیاری تو حیض بھی ہے لیکن قلیل الوقوع ہے، تو اس لحاظ سے اس کو مجہول پڑھا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو سین تا ہے یہ یا تو اس میں مبالغہ کی خاصیت ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ خون آتا ہے، اور استفعال میں خاصیت مبالغہ کا استعمال ہے، اور یا پھر اس میں خاصیت قلب اور تغیر ہے، جیسے استحجرت الطین، مٹی پتھر بن گیا اور طالب علم عالم بن گیا۔ تو یہاں پہ بھی یہ گویا کہ استعاضہ کہا جاتا ہے کہ یہ حیض ہی کی ایک دوسری شکل ہے جس میں تغیر آ گیا۔ حیض وہ خون ہے جو عام عادت کے مطابق عورت کو خارج ہوتا ہے ہر مہینے، اور ایک عورت نفاس ہے، خون نفاس کا ہے، یہ بھی بعد الولادت، یخرج بعد الولادت من المرأة من قعر الرحم، تو نفاس بھی قعر رحم سے ہے اور حیض بھی قعر رحم سے ہے، فرق صرف ولادت اور عدم ولادت کا ہے۔ جو حیض کا خون ہوتا ہے اس سے بچے کی غذا بنتی ہے حیض کے خون سے، اور جو بچ جاتا ہے وہ نفاس کی مدت میں باہر نکلتا ہے۔ علماء نے یہ تشریح کی ہے کہ انسانی نطفے سے بچے کی ہڈیاں بنتی ہیں، مرد کے نطفے سے، اور جو عورت کا حیض کا خون ہوتا ہے یہ ناف کے واسطے سے اس کے لیے خوراک بنتا ہے، اور باقی جو بچ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے لیے کیا گوشت وغیرہ کی صورت اختیار کرتا ہے، یعنی یہی اس کی گویا کہ خوراک ہے۔
سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حیض کا خون بچے کی خوراک ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بھئی وہ اس کے جو ہے نا وہ رحم میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، بچے کے پیٹ میں خوراک بنتا ہے، مطلب جزو بدن بنتا ہے۔ تو جو گوشت ہے وہ کس سے بن گیا؟ حیض کے خون سے، اور جو اس میں باقی ماندہ خراب ہوتا ہے تو وہ پھر نفاس کے اندر باہر نکل آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کا جو حیض کا خون ہوتا ہے اگر وہ 8-9 ماہ کا رکا ہوا ہے تو وہ کدھر جاتا ہے؟ تو وہ اللہ نے اس کو اس طرف کام میں لگا دیا۔ تو بعض اوقات نکمی چیزیں بھی کس میں لگ جاتی ہیں؟ کام میں، اور بعض اوقات اچھی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن کسی کام میں نہیں آتی۔ اللہ ہم جیسے نکموں کو بھی کسی کام میں لگا دے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا استعاذہ کے حوالے سے، حیض کے حوالے سے اور نفاس کے حوالے سے۔ دوسری جو بات ہے سمجھنے کی وہ ہے مدت کے حوالے سے۔ نفاس کی مدت آپ نے پڑھ لی ہے کہ ادنا اس کی کوئی مدت نہیں ہے اور اکثر اس کی 40 دن ہے، اور پیچھے مدت آ گئی استحاضے کی تو ویسی بیماری ہے وہ تو عارضی ہے۔ حیض کی جو مدت ہے اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے، فقہاء کا۔ احناف تو 3 دن کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، اور یہ بعض احادیث ضعیفہ سے ثابت ہے، اقل الحیض 3 و اکثر و 10۔ تعدد طرق سے انجبار ہو گیا ذوف کا، اس لیے ہم اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور باقی یہ ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے بار بار لتنتظر عدت اللیالی والایام، تو چونکہ یہ فعال کا وزن تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو جمع قلت ہے، جو 3 سے 10 پر بولا جاتا ہے، تو 10 اس سے ثابت ہو جائے گی مدت۔ اگر اس سے اوپر ہوتی تو پھر اس کے لیے احادہ یا اسنا کے ساتھ استعمال ہوتے، تو یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے احناف کی۔ باقی مالکیہ کا مذہب تو یہ ہے کہ قلیل کی حد کوئی نہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے ان کے یہاں 17 یا 18 دن ہے، اور شوافی اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ کم از کم 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 16 کیا کہتے اس کو 16 یا 17 دن۔ یہ مذاہب تو عام لوگ بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جمہور کا ایک ہی مسلک نقل کیا ہے، کم از کم 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن۔ جمہور کی رائے 1 دن 1 رات اور زیادہ سے زیادہ دن 15 دن جب حیض کی مدت ہے۔ اور جمہور نے استدلال ایک روایت سے کیا جس میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ انتظار کرتی ہے قدر طہریہا، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ مقدار طہر، تو مقدار طہر 15 دن، تو اتنا ہی بن جائے گا حیض کا دن خون، ٹھیک ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں وہ روایت مجروح ہے اور زیادہ مجروح ہے، لہذا اس سے استدلال ٹھیک نہیں۔ اور ویسے بھی احتیاطی معاملات میں عقل کو لینا بہتر ہوتا ہے، احتیاط میں عمل کرنا ٹھیک ہے۔ بس سمجھ آ رہی؟ تو یہ وجوہ ترجیح میں سے ایک احناف کی وجہ ترجیح بھی آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا، 2 باتیں ہو گئی ہیں، میں نے کر لی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بات کی طرف آ رہا ہوں کہ مستحاضہ جو ہے یہ نماز کس طریقے سے پڑھے گی۔ پہلے یہ بتا دیتا ہوں، لوقت کل صلاۃ وضو کرے گی، یعنی حکم مستحاضہ کیا ہے نماز کے لیے، لوقت کل صلاۃ ہے یا لکل صلاۃ ہے، اور پھر وضو ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔
مالکیہ کے ہاں تو مستعاذہ کے لیے وضو ہے ہی نہیں، کیونکہ پیچھے گزر چکے ہیں، ان کے لیے خارج اور مخرج معتاد ہونا چاہیے، تو استعاذے کا خون جو ہے یہ معتاد نہیں ہے۔ تو جو ہے نا توجہ ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ادھر سے اٹھانا ہے اور بہت دور لے کے جانا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پھر کام آئے گا، وقتی طور پہ تو آپ اٹھائیں، بعد میں پھر وہ محفوظ ہو جائے گا، گو کے سامنے نہ بھی یاد رہا لیکن پاس تو ہوگا نا، ایک دفعہ تو اٹھایا ہوگا نا۔ تو ملک میں چیز آ جائے بعد میں پھر غائب بھی ہو جائے، بندہ کسی موقع پہ کہہ سکتا ہے نا یار یہ تو میری ہے۔ جی اچھا جی، تو یہ آپ نے نا یعنی ترمذی ابو داؤد شریف کا انداز آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک جیسا ہے، پھر اس میں کون زیادہ بہتر ہے اس کا تو آپ ہی اندازہ کر سکتے ہیں کیا صورتحال ہے، لیکن مباحث کے حوالے سے تقریباً قریب ہے، سمجھ آ رہا؟ انداز گو کہ امام ابو داؤد کا اپنا ایک انداز ہے، سمجھ آ رہی، طرز ہے، تو اس لیے آپ نے کتابوں کی تقسیم، اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ ذہن کے اندر ایک ایسی سیٹنگ بنا لیں یا استاذوں سے مشورہ کسی سے کر لیں کہ ہم کتابوں کو کیسے اخذ کریں، یہ کہہ کے چھوڑ دینا لو یار یہ یاد کریں وہ کریں، تو وہ شیطان اور اس کو ورغلا دیتا ہے بندے کو۔ جب بندے کو یہ ہو کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں اور مجھے آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے، میں اپنا ضبط کر رہا ہوں یومیہ سبق، لیکن کیسے کر رہا ہوں تو وہ میں اس انداز سے کر رہا ہوں، تو وہ پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں بنتا ہے، تو اس لیے اس کی طرف آپ نے توجہ لازمی رکھنی۔ اچھا جی، تو یہ بات کر رہا تھا کہ خارج اور مخرج معتاد، یہاں پہ پیچھے ناقض کے اندر مسئلہ گزرا تھا نا، وہ ناقض وضو ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ مذاہب بھی گزرے تھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہمارا کیا مذہب تھا اور شوافی کا کیا مذہب ہے اور مالکیہ کا کیا مذہب ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اشارہ میں نے کر دیا، اگر آپ کو ذہن میں آ گیا تو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو مالکیہ کے ہاں تو یہ وضو واجب ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ آئے گا حدیث کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ فغسلی عنک الدم ثم صلی، خون دھو لے نماز پڑھ لے، وضو کا ذکر ہی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ناطق ساکت پہ راضی ہوتا ہے اور مفسر مجمل پہ راضی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پھر جو روایات مفصلہ ہیں ان کو ترجیح ہوگی جو ناطقہ ہے۔ پیچھے جمہور کا مذہب جو وجوب وضو کے قائل ہے مستعاذہ کے حق میں، اب یہ وضو لکل صلاۃ ہے یا لوقت کل صلاۃ ہے، تو احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ لوقت کل صلاۃ ہے، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ یعنی شوافی اور حنابلہ کی یہ لکل صلاۃ ہے۔ اب ان کے دلائل بھی اپنی جگہ پہ، ہماری دلائل بھی ایسی اپنی جگہ پر ہے، یہ ایسی ہے جیسے مسواک کا معاملہ ہے، سمجھ آ رہی؟ عند کل صلاۃ یا لکل عند کل وضو، تو اس قسم کے الفاظ یاد ہے، وہاں پہ عندہ کے بارے میں بھی بات گزر چکی تھی۔ اچھا جی، تو ان کا استدلال ان حدیث میں جس میں توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے کیا کر، وضو کر، جہاں پہ آئے گا کچھ نہ کچھ اشارہ کر دوں گا آپ کو کہ یہاں پہ دیکھو لکل صلاۃ، اور ہماری دلیل جو ہے وہ ہے کہ جس کے اندر وقت کا لفظ موجود ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ بھی دلیل ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا توضئی لکل صلاۃ، توضئی مثلا توضع عند الصلاۃ یعنی فی وقت الصلاۃ، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی وقت کا لفظ محذوف ہے، جہاں پہ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی وقت کا نکالیں گے، توضئی وقت کل صلاۃ، تو وقت میں چاہے وہ جو بھی نمازیں پڑھیں۔ اور پھر ہم مزید ان کے لیے یہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں جب نوافل کو تابع بنا کے آپ شامل کرتے ہیں، ہر فرض کے لیے الگ وضو کو ثابت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ما بالفرق کیا ہے، جو آپ کے لیے فرق ما بین الفرائض ہے، سمجھ آ رہی؟ جس دلیل سے آپ کے لیے فرق ثابت ہوتا ہے کہ بین الفرائض، ہر فرض کے لیے الگ وضو کر رہے ہیں،
تو وہی ہماری دلیل ہوگی جس میں یہ ہوگا کہ ہر وقت کے لیے الگ وضو کرنا ہے، جبکہ فاصل کوئی نہیں ہے، فصل نہیں ہے، کیونکہ نوافل کے لیے الگ وضو کی تو بات ہی نہیں ہے، حدیث میں تو ذکر ہی نہیں ہے، حدیث میں تو پھر صرف فرض کا ذکر ہے، تو نوافل کو آپ تباً شامل کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہم باقی جو فرائض ہیں جو وقت میں پڑھے جاتے ہیں ان کو بھی تباً اس میں شامل کر دیں گے۔ تو یہ ایک جزوی مسئلہ ہے، اور اس کا انشاءاللہ آئے گا ساتھ ساتھ کہ حدیث میں جہاں پر وقت کا ذکر ہے یا بلا وقت کے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 3 باتیں، سمجھ آ رہی؟ اب چوتھی جو بات ہے مستحاضہ کے حوالے سے، جو اقسام مستحاضہ ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہے کہ مستحاضہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ جمہور کے یہاں اس کی 5 قسمیں، ہمارے یہاں صرف 3 قسمیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو مبتدیہ، متحیرہ اور اس کے علاوہ مستحاضہ، یعنی مستحاضہ مبتدیہ، مستحاضہ متحیرہ اور پھر نری مستحاضہ، یعنی نری مستحاضہ کا مطلب معتادہ، مستحاضہ معتادہ۔ تو کتنی قسمیں ہوگی ہے؟ 3 قسمیں، معتادہ مستحاضہ، مستحاضہ مبتدیہ اور مستحاضہ متحیرہ۔ جمہور کے یہاں 5 قسمیں ہیں، جو کہ ابھی تفصیل سے آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ وہ ممیزہ معتادہ کو بھی بیچ میں لاتے ہیں، ممیزہ معتادہ، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ممیزہ غیر معتادہ، ممیزہ غیر معتادہ، ان کو بھی تو 5 قسم بن گئی، ممیزہ معتادہ اور ممیزہ غیر معتادہ۔ باقی ایک قسم رہ جاتی ہے غیر ممیزہ غیر معتادہ، تو اس کی یہ 2 قسمیں، یہ مبتدیہ متحیرہ، تو ٹوٹل 5 قسمیں ہوگی۔ ذہن میں آیا؟ 3 قسمیں یہی ہوگی، پیچھے ممیزہ معتادہ اور ممیزہ غیر معتادہ، اور ایک اگلی قسم بنتی ہے احتمالی غیر ممیزہ غیر معتادہ، تو وہ اس کی آگے قسمیں آ گئی ہیں، تو وہ خود اس میں آ گیا، کیونکہ قسم کے ضمن میں مقسم پایا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ کافی اجلہ جبال العلماء الحمدللہ موجود ہے، تو یہ آپ نے پڑھا ہوگا کتبی شریف میں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ قسم کے ضمن میں مقسم پایا جاتا ہے، تو اب پھر آگے جو تقسیم ہے وہ تقسیم الشیء الی نفسی و الی غیرہ، آیا کہ نہیں کچھ نہ کوئی خاکہ ذہن میں؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب توجہ کرے آر ایک کا حکم، ممیزہ غیر معتادہ، ایک ممیزہ غیر معتادہ، جمہور کے یہاں تمیز کا اعتبار ہے، سمجھ آ رہی؟ ممیزہ غیر معتادہ، جمہور کے یہاں اس میں تمیز کا اعتبار تھا، یعنی تمیز بالالوان کا۔ تو جو کرے تمیز کی 2 قسمیں، ایک ہے تمیز بالالوان اور ایک ہے تمیز بالایام، عبرت بالایام اور عبرت بالالوان۔ اجمالاً یہ سمجھیں کہ جمہور جو ہے وہ لون کو مدار بناتے ہیں پاکی عدم ناپاکی کا، اور ہمارے ہاں ایام کا اعتبار ہے، لون کا اعتبار نہیں۔ اب چونکہ 2 مذاہب ہے اجمالی طور پہ، لون کا اعتبار یا ایام کا، مصنف کے یہاں راجع ایام کا اعتبار ہے، اس لیے اس نے اس باب کو مقدم کیا ہے۔ آگے جو باب آ رہا ہے وہ دوسرے فقہا کے دلائل پر مشتمل ہے، اور لون کی تعبیر اقبال حیض اور ادبار ایسے کرتے ہیں، حیض آیا چلا گیا، تو یہ عموماً رنگ کے بدلنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو یہ کنایہ ہوتا ہے رنگ بدلنے سے، ٹھیک ہو گیا۔ اقبال و ادبار تمیز بالالوان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھے کہ اس کے اندر مقصود مصنف جو تھا وہ کل شاید میں نے بتایا بھی تھا
کہ احناف اور حنابلہ کی تائید ہے۔ عبرت بالایام کو مقدم کیا مصنف نے۔ تو ان کیا گویا کہ ممیزہ تمیز کا اعتبار ہے اور ہمارے متعدہ عادت کا اعتبار ہے۔ اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف جو بھی میں نے اقسام شروع کی اور آرے کا حکم بیان کر رہا ہوں فقہی لحاظ سے۔ ممیزہ غیر متعدہ ہو، جمہور کے ہاں تمیز کا اعتبار ہے، اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے تمیز کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں یہ قسم ہی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے غیر ممیزہ متعدہ، اس کا الٹا ہے غیر ممیزہ متعدہ، غیر ممیزہ متعدہ۔ اس کے اندر غیر ممیزہ متعدہ، تو اس کے اندر جو ہے وہ احناف کے ہاں متعدہ ہے تو کس کا اعتبار ہے؟ عادت کا اعتبار ہے۔ امام احمد کے ہاں بھی کس کا اعتبار ہے؟ عادت کا۔ جو ممیزہ ہے کیا کہتے اس کو متعدہ ہے لیکن کیا ہے؟ غیر ممیزہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر عادت کا اعتبار ہے۔ مالکیہ کے ہاں ساتھ ساتھ استظہار کا بھی اعتبار ہے۔ استظہار مانے انتظار ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر مدت حیض کے اندر 2-4 دن عورت کو انتظار بھی کرنا پڑے تو وہ بھی اس کو اس کے اندر ہی شامل کرے، سمجھ آ رہی؟ مثال کے طور پہ اگر ایک عورت کا خون ختم ہو رہا ہے، اس کی عادت کتنی ہے؟ 13 دن۔ اب عورت ہوگی مستحاضہ، تو اکثر مدت حیض 15 دن ہے مالکیہ کے یہاں، تو کہتے 2 دن بیچ میں اور ڈال کے 15 دن تک اعتبار کرے، تو گویا کہ 15 دن اس کے حیض کے بن گیا، استحاضہ کے دوران آگے سے نمازیں شروع کرے، سمجھ آ رہی؟ تو مالکیہ بھی استظہار کے قائل ہیں، 3 دن تک کے استظہار کے قائل ہیں کہ اگر 3 دن تک مزید دن مل کے مدت حیض پوری ہو رہی ہے تو استظہار عورت کرے گی اور وہ دن حیض میں شمار کرے گی، پھر جا کے آگے سے اس کی پاکی کے ایام کیا ہوں گے؟ شروع ہوں گے۔ تو جو ممیزہ غیر ممیزہ متعدہ ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ عادت کا اعتبار ہے امام احمد اور احناف کے ہاں، سمجھ آ رہی؟ اور مالکیہ کے ہاں استظہار کا بھی کیا کیا جائے گا؟ اعتبار کیا جائے گا۔ تیسری قسم ہے ممیزہ متعدہ۔ ممیزہ متعدہ، ممیزہ متعدہ جو ہے اس کے اندر بالاتفاق عادت کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ جمہور کے ہاں یہ نہیں کہ عادت کا سرے سے اعتبار نہیں، جمہور کی عادت کا بھی اعتبار ہو سکتا ہے اس صورت میں جب عادت اور تمیز اکٹھے ہو جائیں تو ممیزہ متعدہ میں کس کا اعتبار ہو گیا؟ عادت کا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب ممیزہ بھی ہے متعدہ بھی ہے تو اس کو ایک اپنا اندازہ ہے تو وہ اس کے مطابق فرق کرے گی، یعنی وہی عادت کا اعتبار ہو گیا۔ تو آگے تیسری قسم ہے جو چوتھی قسم غیر ممیزہ غیر متعدہ، غیر ممیزہ غیر متعدہ، اس کی پھر آگے 2 قسمیں، ایک ہے مبتدع اور ایک ہے متحیرہ۔ مبتدعہ میں جمہور کے 3 قول ہیں، اکثر مدت حیض، اقل مدت حیض یا غالب حیض۔ غالب حیض کا مطلب اپنے خاندان کی عورتوں پہ معمول کر کے وہ اپنی بنائے گی حیض، باقی بنائے گی پاکی، مبتدعہ مستحاضہ۔ احناف کے یہاں اکثر مدت حیض کا اعتبار ہے۔ اور متحیرہ جس نے ہر ایک کو کر دیا حیران اور خود بھی ہے پریشان، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو متحیرہ ہے تو اس میں علماء ثلاثہ کی تو اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ احناف کے ہاں یہ ہے متحیرہ کہ وہ تحری کرے گی،
تحریری کر کے غالب جو اس کا گمان بنے گا وہ اس کے مطابق اپنی کیا کرے گی، حیض کے دن لگائے گی، اور باقی کیا کرے گی، پاکی کے دن سمجھ کے نماز روزہ کرے گی۔ تو تحریری کا اعتبار ہے کس کے ہاں؟ احناف کے ہاں۔ تو پھر پیچھے آ جائیں، حاصل کیا نکلا کہ مستحاضہ جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ احناف کے ہاں 3 ہیں اور جمہور کے ہاں 5 ہیں۔ جمہور عموماً تمیز بالالوان کا اعتبار کرتے ہیں اور احناف عادت ہی کا اعتبار کرتے ہیں۔ عموماً کی کیا سی لگائی ہے کہ جہاں پہ تمیز اور عادت دونوں جمع آ جائیں تو جمہور وہاں پہ عادت کا اعتبار کرتے ہیں۔ ایک منٹ، تمیز اور الوان دونوں جمع ہو جائیں، سمجھ آ رہی، تو عادت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو باقی 5 قسمیں، ہر ایک قسم کا حکم بتا دیا آپ کو۔ مبتدیہ، سمجھ آ رہی، جمہور کیا کتنے قول ہیں، میں درمیان سے لے لیتا ہوں، 3 قول ہیں۔ قل حیض کا اعتبار، اکثر حیض یا خاندان کی عورتوں کا اعتبار، اور ہمارے ہاں اکثر حیض کا اعتبار۔ ٹھیک ہو گیا۔ متحیرہ کا ہمارے یہاں حیرانگی اور ان کی اپنی اپنی تفصیل ہے جو ان کی کتابوں میں ہے۔ پیچھے رہ گئی ممیزہ معتادہ، تو عادت کا اعتبار ہے، سمجھ آ رہی۔ اور ممیزہ غیر معتادہ، تو اس کے اندر جمہور کے ہاں تمیز کا اعتبار ہے۔ کس کا اعتبار ہے؟ تمیز بالالوان کا، ممیزہ غیر معتادہ۔ اور غیر معتادہ ممیزہ تو جمہور کے یہاں کس کا اعتبار ہے؟ الوان کا اعتبار ہے۔ تو ممیزہ غیر معتادہ جمہور کے یہاں مسئلہ سا کیا؟ تمیز بالالوان کا اعتبار ہے۔ ممیزہ غیر معتادہ، معتادہ غیر ممیزہ ہو تو اس کے اندر معتادہ غیر ممیزہ، تو ہمارے ہاں اور حنابلہ کے ہاں یہ کس کا اعتبار ہے؟ عادت کا، یعنی حنابلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ممیزہ غیر معتادہ میں، بلکہ ممیزہ معتادہ میں ہمارے ساتھ ہے، ممیزہ معتادہ۔ ٹھیک ہو گیا، ممیزہ معتادہ اس کے اندر ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، پیچھے میں شاید میں نقل مذاہب میں ایک تھوڑی سی فرق مجھے شک تھا، لیکن اب تھوڑا پک میں بدل گیا ہے کہ ممیزہ معتادہ میں حنابلہ ہمارے ساتھ ہے صرف، ہمارے ہاں ممیزہ معتادہ میں عادت کا اعتبار ہے، اور مالکیہ اور شافعی کے یہاں تمیز کا اعتبار ہے۔ پیچھے میں غلط بتایا ہوں، سمجھ آ رہی۔ ممیزہ معتادہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں تو ہمارے ہاں 7 امام احمد ہیں، کس کا اعتبار ہے؟ عادت کا، اور شافعی اور حنابلہ کے یہاں، اشنافی اور مالکیہ کے یہاں تمیز کا اعتبار ہے۔ تو اب ممیزہ معتادہ ہمارے ہاں عادت کا، اور ساتھ کس کے؟ حنابلہ کا، صرف یہ حنابلہ اس میں ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر ممیزہ معتادہ میں، اور باقیوں کے یہاں کس کا اعتبار ہے؟ تمیز بالالوان کا۔ غیر ممیزہ غیر معتادہ کی تو 2 قسمیں ہو گئی ابھی، مبتدع اور متحیرہ، اور پھر ممیزہ غیر معتادہ جمہور کے یہاں تمیز کا اعتبار، ہمارے یہاں تمیز کا نہیں ہے، اور ایک قسم رہ گئی ہے کون سی؟ غیر معتادہ، بلکہ معتادہ غیر ممیزہ، معتادہ غیر ممیزہ ہمارے یہاں کس کا اعتبار ہے؟ عادت کا۔ معتادہ غیر ممیزہ ہمارے یہاں کس کا اعتبار ہے؟ عادت کا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، جمہور کے یہاں اس میں کس کا اعتبار ہے؟ لون کے اعتبار ہے۔ تو یہ جو اقسام تھی یہ کس کے حوالے سے تھی؟ مستحاضہ کے حوالے سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کو پھر ایک دفعہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا
باب فی المرأۃ تستحاض ومن قال تدع الصلاۃ فی عدۃ الایام التي كانت تحیض۔ یہ جو عورت تھی نا، ان امرأتن 274 روایت میں، یہ عورت کون سی تھی؟ فاطمہ بنت ابی حبیش، یاد ہے نا؟ آپ کو بتایا تھا آگے جو روایت آ رہی ہے ایوب کی، اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ یہ عورت کون ہے؟ فاطمہ بنت ابی حبیش، ہوگی بات۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ام حبیبہ کی روایت آ گئی، اور پھر روایت کس کی آ گئی؟ ام حبیبہ کے بعد پھر فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت آئی دوبارہ، ام حبیبہ کے بعد فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت، اور پھر جو ام حبیبہ کی روایت کے حوالے سے جو اختلاف تھا، ٹھیک ہو گیا، زہری کی روایت اور قتادہ کی روایت، اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ مصنف نے دونوں پہ کیا کیے ہے، جرح کی ہے، اور بتانا یہ چاہا ہے کہ اصل الفاظ صرف اتنے تھے، لیکن زہری کے 2 شاگردوں نے بیچ میں زیادتی کر دی اور اوزائی کو وہم لگ گیا، ابن عیینہ اور اوزائی کو فرق لگا ہے، باقی اصل الفاظ جو ہیں اس کے اگلے ہیں، جس کے اندر صرف اتنی سی بات ہے کہ ان ھذی لیست بالحیضۃ ولکن ھذا عرق فاغتسلی وصلی۔ جی چلیں جی، اب آ جائیں ذرا اگلے باب پہ، باب من قال اذا اقبلت الحیضۃ تدع الصلاۃ۔ جمہور کے ہاں چونکہ تمیز باللون کا اعتبار ہے، اور اقبال حیض اسی سے کنایا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ لون ہی بتاتا ہے کہ حیض آ گیا ہے، اور لون ہی بتاتا ہے کہ حیض چلا گیا ہے، لون بتاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا یہ کنایا کسی ہو گیا تمیز بالالوان سے۔ اچھا، پہلی جو روایت ہے 284 کی، دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا، ایک عورت کے بارے میں جس کا خون خراب ہو گیا ہے، استحاضہ ہے، خون بہہ رہی ہے، نبی علیہ السلام مجھے حکم دیا کہ میں اس کو حکم دوں کہ وہ انتظار کرے مقدار ان دنوں کا جس کو وہ حیض آتا ہے، جس کا ہر مہینے میں اس حال میں کہ اس کا حیض بالکل درست ہو، یعنی عام درست حالت میں حیض ہو تو کتنے دن اس کو حیض آتا ہے، یعنی مقصد یہ تھا کہ وہ معتادہ ہونی چاہیے، متحیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ فلتعتد، پس ایک عدت گزارے بقدر ان ایام کے ہی، پھر نماز چھوڑ دے ان کے اندر یا ان کے بقدر، پھر غسل کرے، پھر لنگوٹ مارے کپڑے کا، پھر نماز پڑھے۔ اب یہاں پہ یہ جو حدیثیں ہیں نا ان 2 حدیثوں کو مصنف نے اقبال حیض اور ادبار حیض میں لایا ہے، سمجھ آ رہی؟ حالانکہ اس میں تو عبرت بالایام کا ذکر ہے، تو اس لیے پھر بعض شارحین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باب آگے جا کے شروع ہو رہا ہے۔ کدھر گیا ہے؟ بلکہ یہ جو پچھلی 2 روایتیں تھیں نا، ادھر باب کون سی حدیث پہ قائم ہے؟ باب نمبر کس حدیث پہ ہے؟ اقبلت الحیضۃ تو کس پر ہے؟ حدیث نمبر 274 پہ قائم ہے، اس سے پہلے ہے حدیث موسیٰ سے پہلے ہے نا؟ ٹھیک ہے، ادھر ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس سے پہلی جو روایات ہے نا، اس سے پہلی جو 2 روایتیں دیکھیں، اس باب سے پیچھے جو 2 روایتیں ہیں اس کے اندر اقبال اور ادبار کا ذکر ہے، حدیث نمبر 274، 73 اور 72 میں ہے نا اقبال ادبار۔ اس سے پچھلی جو 2 روایتیں اس میں کس کا ذکر ہے؟ اقبال اور ادبار کا، حالانکہ یہ تو اگلے باب سے متعلق ہونی چاہیے تھے، تو پیچھے کیوں ذکر کر دیا اس کو؟ تو اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ باب ادھر ہے، 272 سے پہلے باب ہے، حدیث حدثنا احمد بن یونس اگلے باب سے متعلق 2 حدیثیں، لیکن احناف کے مذہب پہ تو پھر بھی اشکال نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اقبال و ادبار کا معنی بھی عبرت بالایام ہی ہے،
عبرت بالایام ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں نا یہ جو روایتیں ہیں 73 اور 72 یہ دونوں ایک ہی روایت ہے. اس کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے فَإِذَا ذَهَبَتْ قَدْرُهَا، جب ان ایام کی مقدار گزر جائے. تو مقدار کم سے متعلق ہے، کیف سے متعلق نہیں ہے. اور مقدار جو ہے وہ ایام کے اندر ہوتی ہے اور لون کے اندر کیفیت ہوتی ہے. تو گویا کہ ان حدیثوں میں بھی ایام ہی کا بیان تھا، اس لیے مصنف نے اس کو وہاں پہ ذکر کی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی اب آ جائے پہلی حدیث کی طرف 274 کی طرف. اچھا یہ ترجمہ ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہے فَلْتَنْتَظِرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيزُ. تو یہ ایک لحاظ سے یہ بھی ہماری دلیل ہے، مقدار جو اس کو حیض آتا ہے ہر خون کا. سمجھ آ رہی؟ چاہیے کہ وہ اس کو کیا کرے دیکھے اور پھر کیا کرے وہ اپنی عدت کا حساب کتاب کیا کرے پورا کرے. جی چلیں جی آگے چلیں. وبه قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت. اچھا جی پہلی جو حدیث ہے اس کا باب سے تعلق تو واضح ہے، چونکہ اقبال حیض یعنی قدر کا لفظ بھی ہو تو حیض آئے گئی صحیح نا. تو اقبال ادبار بھی تو ایام کے ساتھ ہی ہے نا، تو اس لحاظ سے مطابقت ادھر بھی واضح ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ نہ اشکال ہو کہ مطابقت نہیں ہے. اچھا جی 285 حدیث کا ترجمہ دیکھا. زیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جاش جو نبی علیہ السلام کی سالی تھی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی. ام حبیبہ بعض موطا کی روایتوں میں زینب بنت جاش کا ذکر ہے، ان زینب بنت جاش، حالانکہ زینب بنت جاش تو نبی علیہ السلام کی بیوی ہے. ام حبیبہ بنت جاش یہ نبی علیہ السلام کی سالی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی ہے. تو وہاں پہ کسی راوی کو وام ہو گئے. اور بعض نے تعویل بھی کی ہے کہ چونکہ بنات جحشن کلہا مستحاضۃ، سب کو حیض تھا، حمنہ کو بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ کو بھی تھا، اور خود حضرت زینب کے حوالے سے بھی روایات میں ہے. گو کہ محدثین نے اس کے اوپر اعتراض کیے ہیں کہ وہ منکر روایت ہے، صحیح نہیں، لیکن بہرحال ذکر ہے. اور پھر مال یہ لوٹا ہے کہ کچھ نہ کچھ کبھی ہوا ہے ان کو بھی استعاذہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجازن سب کو زینب کہہ دیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ ساری مستعاذہ تھی تو مجازن سب کو زینب زینب کہہ دیا جاتا. تو بہرحال کسی کو فرق ہی لگا ہے تو یہ اصل میں ام حبیبہ بنت جاش. نبی علیہ السلام کی جو بیوی ام حبیبہ ہے وہ تو بنت ابی سفیان ہے، اور جو بیوی ہے زینب تو وہ تو بنت جاش ہے. سمجھ آ رہی؟ دیکھیں ذرا اس تو عزت سب ساتھ ان کو استعاذہ ہوا. نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے، یہ رگ ہے، غسل کرو اور نماز پڑھو. یہ اتنی بات تھی روایت ام حبیبہ میں، بس جو اصل بات تھی. مصنف اب قال ابو داؤد سے وہی پچھلی جو بات ہے اسی کو دوبارہ شروع کر دیا. دیکھیں امام ابو داؤد کہتے ہیں اوزائی نے اس حدیث میں زوری نروا عروہ و عمرہ عائشہ کہا ہے کہ اس عزت ام حبیبہ بنت جاش و تحت عبد الرحمن و سبع سنین فامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبلت الحیضۃ فدعی الصلاۃ فاذا ادبرت فاغتسلی وصلی. قال ابو داؤد امام ابو داؤد کہتے ہیں اس کلام کو صحابہ زوری میں سے اوزائی کے علاوہ کسی نے بھی ذکر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اوزائی نے اقبال و ادبار والی بات کی ہے. زہری نے ورواہ عن زہری، زہری سے نقل کیا اس حدیث کو عمر نے بھی، لیث نے بھی، یونس نے بھی، ابن ابی ذئب، معمر، ابراہیم، سلیمان ابن اسحاق، سفیان ابن، سب نے نقل کیا ہے. لیکن انہوں نے تو یہ بات نہیں نقل کی جو اوزائی نقل کر رہا ہے زہری سے. تو اوزائی کو فرق لگا ہے اور ابن عیینہ کو لگا ہے، باقی کسی کو نہیں لگا. قال ابو داؤد امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ تو اصل لفظ اقبال و ادبار والے ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ کی حدیث ہے. ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ کی روایت ہے جو پیچھے 272 میں گزری ہے. سمجھ آ رہی؟ اور جو متعلق کس کے ساتھ ہے؟ فاطمہ بنت ابی حبیش کے ساتھ ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فاطمہ بنت ابی حبیش 282 حدیث، وہ بھی ساتھ ہی پیچھے گزری ہے. 282 کدھر ہے؟ فاطمہ بنت ابی حبیش سے متعلق روایت ہے، یہ ام حبیبہ سے متعلق ہے ہی نہیں.
آگے آپ آ جائیں۔ اچھا جی، امام ابو داؤد کہتے ہیں ابن عیینہ نے بھی اس طرح اس میں زیادتی کی ہے، اس نے کیا کہ امر ان تدا صلاۃ ایام اقرامیہ، اور یہ بھی وہم ہے ابن عیینہ کا۔ تو ابن عیینہ اور اوزاعی کون ہے؟ دونوں زہری کے شاگرد ہیں۔ آگے مصنف کہہ رہے ہیں محمد ابن عمرو کی حدیث ہے ایک زہری سے، اس میں کچھ ایسی ہے جو کہ جو اوزاعی نے زیادتی کی ہے نا، اس کے قریب قریب وہ روایت ہے، اور وہ روایت یہ اگلی روایت ہے 286۔ اس میں کچھ ایک ایسی بات ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید اقبال و ادبار مراد ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی تصریح نہیں ہے، لیکن وہاں مراد ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں رنگ کا اعتبار ہے۔ کس کا اعتبار ہے؟ رنگ۔ تو یہاں پہ جو اقبال و ادبار سے جمہور نے علی الاطلاق تمیز باللون کا اعتبار کیا تھا، چونکہ مصنف تو اس کا حامی نہیں ہے، تو مصنف نے جرح حدیث پہ کر دی، مطلب حدیث پہ جرح کر کے واضح کیا کہ یہ راجع نہیں ہے، راجع وہ عبرت بالایام والی بات ہے، لون والی بات راجع نہیں ہے۔ اور پھر مصنف کیا یہ جو لون کا اعتبار آیا ہے نا، اس کا تعلق فاطمہ بنت ابی عبیش سے ہے۔ کس میں ہے؟ فاطمہ بنت ابی عبیش میں، لیکن فاطمہ بنت ابی عبیش کی روایت خود مصنف نے اس کے اوپر جرح کر دی ہے، اور محدثین کے یہاں وہ مجروح روایت ہے، ضعیف ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو دلائل میں نے ابھی نہیں بیان کیے، چلے ابھی بیان کر دیتا ہوں کہ جمہور نے عبرت باللون کا جو اعتبار کیا، ان کے اندر ان کی مین دلیل جدھر اب ہم پہنچے حدیث نمبر 286 میں دیکھیں، اذا کان دم الحیضۃ فانہ دم اسود یعرف، آپ نے وہاں پہ بتایا کہ یہ رنگ کا خون ہے جو پہچانا جاتا ہے، تو گویا کہ مدار رنگ ہے، خون ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ عبرت باللون کی دلیل ہوگی ان کی۔ اور ہماری ایک ایسے ہی وہ جو روایت تھی حدیث عائشہ، یہ تو حدیث فاطمہ تھی نا، ایسے حدیث عائشہ اذا اقبلت الحیضۃ فترک الصلاۃ، جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو چیز ہے اقبال و ادبار والی، تو اب سمجھے کہ یہ جو حدیث ہے جس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے حدیث فاطمہ کہ فإنہ دم اسود یعرف، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت منکر ہے، ضعیف ہے، سمجھ آ رہی، مجمل ہے۔ محدثین نے جواب دیے، بلکہ واضح طور پہ جرح کیے یہ روایت ٹھیک